بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات مرکزی تعلیمی بورڈ کے آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 63 کے طریقے تدریس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ الف زائدہ پر مشتمل ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ واو کے آخر میں، یعنی جب واو ساکن ہوتا ہے تو واو ساکن کے بعد ایک الف لگا رہتا ہے۔ یہ الف لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اس الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، نہ تو جزم ہوتا ہے نہ ہی زبر زیر پیش، کوئی حرکت اس پر نہیں ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ الف لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے کہ مثال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے آمنو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آمنو واو ساکن کے بعد الف لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو آمنو وا ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہم آمنو پڑھیں گے، اور یہی جو الف ہے یہی الف زائدہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں مشق کے طور پر دی گئی ہیں۔ آپ دیکھیے جیسے اتو، خذو، کلو، شرو، مشو، اتو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر واو ساکن کے بعد الف زائدہ ہے، تو یہ الف زائدہ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اب بچوں کو ہمیں بتائیں گے کہ یہ اتو پڑھا تو جائے گا لیکن اتوا ایسا نہیں پڑھیں گے، یا خذوا ایسا نہیں پڑھیں گے۔ جب ہم بچوں کو اچھی طرح سے اس کو سمجھا دیں گے اور بتا دیں گے کہ یہ الف زائدہ ہے، اور جب بھی واو ساکن کے بعد الف آ جائے تو وہ الف زائدہ ہوتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا، یہ لکھا تو رہتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اور جب بچہ اس کو سمجھ لے گا تو یہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی اگر یہ مثال آ جائے گی تو بچہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہاں پر الف زائدہ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ مشق دیا ہوا ہے۔ اب اس مشق کو ہم بورڈ کے اوپر لکھیں گے اور بچوں سے پوچھیں گے۔ جب بچے کو ہم اچھی طرح سمجھا دیں گے اور بتا دیں گے تو انشاءاللہ وہ اچھی طرح سے سمجھ جائے گا اور فوراً بتائے گا کہ یہاں پر الف زائدہ ہے۔ اسی طرح سے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں یا بغیر کسی حرکت کے ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے لفظ پر دو زبر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یا کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ جیسے ہدن، اذن، غحن، سدن، سون، مسمن۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جتنی مثالیں ہیں بورڈ پر آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ جتنی بھی مثالیں ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد یا ہے۔ جیسے ہدن ہے تو ہدن میں آپ دیکھیے کہ دال کے اوپر تنوین ہے لیکن یا پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ یا زائدہ ہے، یہ یا لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو اسی طرح سے اور دیگر مثالیں ہیں۔ ہم بچوں کو اچھی طرح سے الف زائدہ اور یا زائدہ کی پہچان کرائیں اور اس کی مشق کرائیں تو انشاءاللہ بچہ اچھی طرح سے اس کو سمجھ جائے گا، اور جب بھی پورے قرآن میں کہیں پر بھی اس طرح کی مثالیں آئیں گی تو بچہ فوراً اس کو سمجھ جائے گا، اور اگر ہم نے اسے سوال کیا تو انشاءاللہ وہ ہمارے سوال کا صحیح جواب بھی دے گا۔ تو امید ہے کہ سبق نمبر 63 اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔